السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 5 سے 14 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 15 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت و ایثار و قربانی کے بارے میں سنا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں منافقین کی شر انگیزی، ان کی فتنہ پروری اور وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو اور ہر شخص کل بروز قیامت یعنی اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرے کہ وہ مستقبل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ایک فنا ہونے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایک آزمائش کا مقام ہے۔ دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو بہتر انداز میں گزارتے ہوئے آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جو کوئی بندہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا تو کل بروز قیامت اس کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بندہ اس دنیاوی زندگی میں اگر شیطان کی اتباع و پیروی کرے گا، اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرتا رہے گا، تو وہی بندہ کل بروز قیامت نقصان اور خسارے میں ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ چاہے کیسا بھی عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش ہونا ہے اور اس کو اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کتنا ہی چھپ کر برائی کا اظہار کرنے لگے، لوگوں سے تو وہ چھپ جائے گا، لیکن خالق کائنات رب ذوالجلال جو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اسی لیے اگر کوئی انسان جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے خوف کو پیدا کرے گا اور یہ سوچے گا کہ میں کوئی کام ایسا کروں جس کے وجہ سے لوگ دیکھے یا نہ دیکھے لیکن خالق کائنات تو مجھے دیکھتا ہے، اگر اس کے مطابق زندگی کو گزارے گا تو یقیناً وہ آدمی ایک نہ ایک دن متقی و پرہیزگار بن جائے گا اور کل بروز قیامت اس کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الحشر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی بھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ فكان عاقبتهما أنهما
في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ایمان والوں، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے دن کیا سامان بھیجا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفاسقون. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے. یہ بد کردار لوگ ہیں. پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام پاک کے بارے میں کہ اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پاش پاش یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو مثالیں قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے اور یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ ہر چیز پر گواہی دینے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہ بہترین صورت بنانے والا ہے، اور اس کے جتنے اسماء حسنہ بیان کیے گئے وہ سب کے سب خوبصورت ہیں اور اچھے ہیں. اور آخر میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا اعزاز دیا ہے، تو اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کثرت سے بیان کریں اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الحشر کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم
الفائزون. اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا. خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اب ہم سورۃ الممتحنہ کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ مبارک سورہ مدینہ منورہ میں فتح مکہ میں روانگی سے پہلے نازل ہوا. اس مبارک سورہ میں 2 رکوع 13 آیتیں ہیں. اس سورہ کی ابتدا میں کئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 3 میں ہے کہ قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار اور اولاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. وہاں پر ہر ایک کو اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا اور اس کی جزا اس کو ملنے والی ہے. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت ساری رشتہ داریاں اور ساری نسبتیں ختم ہو جائے گی، سوائے ایک رشتہ داری اور ایک نسبت اس وقت قائم رہے گی. تو وہ نسبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. یعنی حضور علیہ السلام قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ فرمانے والے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی شفاعت عظمیٰ کے طلبگار بنے. جو کوئی بندہ اس کی آرزو کرے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس کی آرزو کو مکمل فرمائے گا. تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی اور آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. مومنو، اگر تمہاری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جزلہ وطن کرتے ہیں. تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علیل الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر یہ کافر تم پر قدرت پالے تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظما کے مستحقین میں شامل فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الممتحنہ کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.